زراعت کے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو وسط اللہ خان شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں 4 سال پہلے ایک بہت ہی بے ایمانہ قتل ہوا تھا. نور مقدم کیس 4 سال چلا. ہم نے دیکھا کہ مجرم ظاہر جعفر کو سزائے موت ہوئی. یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا. سپریم کورٹ نے وہ سزا برقرار رکھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس دوران سول سوسائٹی، وکلاء، ان کی فیملی پر کیا گزری، اس پر ہم پروگرام میں آج نظر دوڑائیں گے. اس کے علاوہ پارلیمان سے قانون پاس ہوا ہے کہ کم عمر بچیوں کی شادی خلاف قانون ہے. 18 سال تک اگر آپ ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے اگر کم شادیاں کرائی جاتی ہیں تو جیل بھی ہے، جرمانے بھی ہیں. لیکن اس پر ابھی تک بحث کچھ چل رہی ہے، اس پر بھی ہم تھوڑی نظر دوڑائیں گے. لیکن پروگرام کا آغاز شام کو آنے والی اس خبر سے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آرمی چیف کی گراں قدر خدمات کے بعد انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے. اسی طرح یہ بھی بات سامنے آئی کہ ایئر چیف ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہے. حالیہ دنوں میں یہ جو بھارت کے ساتھ جنگی کشیدگی رہی، اس میں دیکھا کہ ہمارے مسلح افواج نے اچھا پرفارم کیا. جو دفاع کی ان کی ذمہ داری ہے اس سے انہوں نے بخوبی نبھایا. گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو شام کو یہ خبر آئی اور ظاہر ہے کہ ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں ایک ایوب خان صاحب تھے جو ملک میں انہوں نے لمبا عرصہ حکومت کی. ان کو تھا یہ خطاب فیلڈ مارشل کا. اس کے بعد ہمارے ہاں کئی ملٹری ڈکٹیٹرز آئے چلے گئے، کسی کو یہ نہ ملا، نہ انہوں نے شاید خواہش ظاہر کی. بڑے عرصے بعد جنگ کے ماحول کے بعد یہ جو ٹائٹل ہے، یہ پریسٹیجیس ٹائٹل ہے، یہ دیا گیا ہے عاصم منیر صاحب کو. 5 اسٹار جنرل بھی کہہ سکتے ہیں جی. اور مختلف ملکوں میں مختلف نام ہیں اس کے. کہیں یہ فیلڈ مارشل کہلاتا ہے، کہیں مارشل کہلاتا ہے، کہیں مارشل آف آرمی، مطلب جتنے ملک ہیں بھارت اس کے 5 اسٹار جنرل کے مختلف نام ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر سندھو، ان کی مدت ملازمت بھی بڑھا دی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ جو کابینہ کا اجلاس تھا، اس میں یہ جو فیصلے ہوئے ہیں صدر مملکت کو اس بارے میں اعتماد میں لیا گیا. پھر جنرل عاصم منیر نے یہ اعزاز قبول کرتے ہوئے قوم، حکومت اور مسلح افواج کا شکریہ ادا کیا. جنرل ایوب خان کا آپ نے ذکر کیا. 1958 میں جب پہلا مارشل لا اس ملک میں نافذ ہوا تو اس کے 1 سال بعد جنرل محمد موسیٰ تھے، ان کو سپہ سالاری سونپ دی گئی. جو کمانڈر ان چیف ایوب خان تھے، انہوں نے بطور صدر خود کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دے دی تاکہ فوج سے ان کا رابطہ جو ہے قائم رہے. اور باقی ہے کہ پھر جو ان کے سیاسی عزائم تھے وہ اب تاریخ کا حصہ ہیں. مگر 65 کی جنگ کے بعد جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان کی جو مقبولیت ہے اس کا گراف بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ نیچے آنے لگا. پھر 1968 میں جو ہے سول تحریک چلی، عوامی تحریک چلی، اور پھر فروری 69 میں ایوب خان کو سبکدوش ہونا پڑا. پھر وہ اپنے گاؤں میں ہی رہے. بھارت کا اگر میں ذکر کروں تو آزادی کے بعد 1949 میں جنرل کے ایم کریپا یہ پہلے نان انگریز مقامی جنرل تھے جو فوج کے سربراہ بنے. 1953 میں اگرچہ ریٹائر ہو گئے. پھر 1986 میں راجیو گاندھی حکومت ہے، اس نے جنرل کریپا کو اعزازی طور پہ فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا. ایک اور نام ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں 2 فیلڈ مارشل گزرے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، 3 گزرے ہیں. 1965 کی جو جنگ میں فضائیہ کے سربراہ تھے ارجن سنگھ، ان کو مارشل کا رینک دیا گیا. اچھا، مارشل کا یہ جو رینک ہے از ایکولنٹ ٹو 5 اسٹار جنرل اور فیلڈ مارشل رینک، تو یہ ان کو بھی کاؤنٹ کریں. پھر جو حاضر سروس جنرل وہ تھے سیم مانک شاہ. 71 کی جنگ میں انہوں نے پاکستان کے خلاف فوجی مہم کی قیادت کی تھی، اور اس کی کامیابی کے اعتراف میں جو اندرا گاندھی حکومت تھی اس نے انہیں بری فوج کا سربراہ ہوتے ہوئے فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی. ابھی حال ہی میں
شاید آپ نے دیکھی ہو بالی ووڈ میں ان کی زندگی پہ فلم بھی بنی ہے سیم کے نام سے. اچھا جنوبی ایشیا میں 6 5 اسٹار جنرل بھی ہیں اور وہ ہیں سری لنکا کی بری فوج کے سابق سربراہ جنرل سرت فونسیکا. انہیں تمل ٹائیگرز کی 30 سالہ بغاوت کچلنے کے بعد صدر راجہ پکسا جو ہیں ان کی حکومت نے فیلڈ مارشل کا رینک عطا کیا. فیلڈ مارشل نے جب راجہ پکسا کے مد مقابل الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو کچھ دنوں کے لیے انہیں نظر بند بھی کیا گیا اور پھر راجہ پکسا جو ہیں وہ بھی سمبولک رینک ہے نا چلے گئے تھے. افریقہ کی اگر آپ بات کریں تو ایدی امین کا نام سب سے پہلے ذہن میں آئے گا آپ کے. انہوں نے 1969 میں یوگنڈا کی جو منتخب تھی وزیر اعظم ملٹن اوبودو کی حکومت, اس کا سول حکومت کا تختہ الٹا اور پھر خود کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دے کے نہ صرف تا حیات صدر ہونے کا اعلان کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے عہدے کے ساتھ کچھ اور ٹائٹلز بھی ایڈ کر لیا. مثلاً فیلڈ مارشل ایدی امین فاتح سلطنت عظمیٰ برطانیہ اور کرۂ ارض کی خشکی و تری پہ موجود تمام حیات کے سربراہ, یہ بھی انہوں نے تھوڑا زیادہ تھا کیا. اچھا بہرحال ایدی امین آپ دیکھیں نا بیجز ان کے یونیفارم, ایدی امین کلاسک ہے, یہ کم ہے. ایدی امین کا 2003 میں بحالت جلا وطنی جدہ میں انتقال ہوا. جی شمالی افریقہ کا سب سے بڑا عرب ملک ہے مصر. جون 1967 میں اسرائیل نے ظاہر ہے اچانک حملہ کیا تو اس وقت جمال عبد الناصر مصر کے صدر تھے اور فوج کی کمان فیلڈ مارشل عبد الحکیم عامر کے ہاتھ میں تھی. 5 دن کی جنگ میں ظاہر ہے ان کی پوری ایئر فورس جو ہے وہ تباہ ہو گئی اور وہ ایک طرح سے شکست ہوئی. تو اس شکست کے بعد فیلڈ مارشل عامر نے کورٹ مارشل کے خدشے سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی. اچھا پھر صدر حسنی مبارک جو ہیں ان کے دور میں فوج کے سربراہ جنرل محمد حسین طنطاوی کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی گئی اور ان کے بعد بننے والے فوجی سربراہ جنرل عبد الفتح السیسی نے مرسی حکومت کا 2013 میں تختہ الٹا, خود کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی اور اس وقت وہ ملک کے سویلین صدر بھی ہیں اور آہنی ہاتھوں سے ریاست بھی چلا رہے ہیں. اس موقع پہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک اور نام, جرمن فیلڈ مارشل ایرون رومیل, دی ڈیزرٹ فاکس, دی ڈیزرٹ فاکس, صحرائی لومڑی. دوسری عالمی جنگ میں شمالی افریقہ کے محاذ پہ وہ جرمن فوجوں کی کمان کی. وہ اگرچہ العالمین کے مقام پہ جو کہ اب ایجپٹ میں ہے وہاں اتحادی فوجوں سے شکست کھا گئے مگر پھر انہیں نازی جرمنی نے جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور جو انہوں نے ٹیکٹکس وہاں استعمال کی اطراف میں فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا. جون 1944 میں ذرا آپ کی دلچسپی کی بات ہے نارمنڈی کا جو انویژن ہوا تھا اس وقت رومیل فوج کو کمان کر رہے تھے, اس سیکٹر کی اسائنمنٹ دی ہوئی تھی. وہاں بھی ظاہر ہے ناکام ہوئے. پھر ہوا یہ کہ اکتوبر 44 میں نارمنڈی کے آپریشن کے کچھ 4 مہینے بعد ہٹلر کو شبہ ہوا کہ یہ ہمارے خلاف فوجی بغاوت میں ملوث ہیں, تو انہیں چوائس دی گئی کہ یہ سائنائڈ ہے, یا تو آپ یہ لے لیں ورنہ پھر ہم آپ کے ساتھ فائرنگ اسکواڈ والا چکر کریں گے اور آپ کی ساری مراعات بھی چھین لیں گے. تو انہوں نے خاموشی سے سائنائڈ لے لیا اور ان کی بڑی یہ المناک خودکشی کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں موت ہوئی. پھر انہیں چونکہ بہت ایک بڑا لارجر دین لائف ان کا اورا تھا تو ہٹلر نے فوجی اعزاز کے ساتھ انہیں دفنایا اور ان کی جو مراعات ہیں وہ بھی بحال رکھی. لیکن قدرت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ شمالی افریقہ کے محاذ پہ اور پھر جون 44 میں نارمنڈی کے محاذ پہ جنرل رومیل کی پسپائی ایک ہی برطانوی جنرل کے ہاتھوں ہوئی اور اس کا نام تھا فیلڈ مارشل برنرڈ مونٹگومری. بلا شبہ فیلڈ مارشل مونٹگومری جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ 20ویں صدی کے جو کلیدی جرنیل ہیں ان میں سے تھے جنہوں نے دونوں عالمی جنگوں میں خدمات انجام دی اور پھر بطور 5 اسٹار جنرل ریٹائر ہوئے. کئی اور ممالک کے بھی نامور جنرل ہیں لیکن یہ طوالت بہت ہے. اچھا میں یہ جو ہوں ایک آپ دونوں سے ماہرین عسکریات سے ایک سوال پوچھتا ہوں. وہ ہیں عسکری ماہر, نہیں آپ شاہزیب, میں بالکل یہ ایک تاحیات عہدہ ہوتا ہے جس میں آپ یونیفارم بھی پہن سکتے ہیں. تو اب میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر
فوج کی سربراہی کی جو ان کی مدت تھی اس سے تو آزاد ہو گئے, ایلیویٹ ہو گئے, وہ 5 اسٹار جنرل بن گئے. تو اس حیثیت میں کیا وہ غیر معینہ مدت تک فوج کی رہنمائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اوکے, دیٹ از این ایکسیلنٹ کویسچن جس کا ابھی میرے پاس تو کم از کم کوئی جواب نہیں ہے. یہ میں اس کو تھوڑا سا یوں دیکھ رہا ہوں کہ قانون تو پاس ہو گیا ہے. ہاں مطلب کون سا قانون؟ نہیں وہ والا میں مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی قانون یار, قانون پاس ہو گیا ہے لیکن اس کی ابھی نا وہ بائی لاز اور رولز نہیں بنے. تو کیونکہ ہمارے پاس ایز سچ کوئی اس کی پریسیڈنٹ نہیں ہے, وہ جنرل ایوب کی پریسیڈنٹ ہے, تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ جنرل ایوب نے بھی وہ جنرل موسیٰ کو دے دیے تھے نا. ٹھیک ہے, لیکن ہاں اگین لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ پیورلی سیریمونیل ہے, ہاں پیورلی ایک تھینک یو ہے, ایک سیلوٹ ہے فار سروسز رینڈرڈ, یا پھر اس میں کوئی ایکچوئل کمانڈ اسٹرکچر میں آپ نہیں ہے, آپریشنل آپ کی اتھارٹی کوئی زیادہ نہیں ہو رہی ہے ایٹ دا مومنٹ. ہاں, اب اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. وہی میں رولز اور بائی لاز سے میں نے یہی مراد. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہے وہ ایک طرح سے تینوں جو برانچز ہیں فوج کی ان کا سربراہ ہوتا ہے, لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو آلریڈی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی موجود ہے, اس کا سربراہ بھی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اب یہ اس سے بھی اوپر ہو گئے نا, کیونکہ جوائنٹ چیفز اور آرمی چیف دونوں 4 اسٹار ہیں, لیکن اب آپ ہو گئے 5 اسٹار, مطلب آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے مسلح افواج میں. اس میں دیکھیں جب بھی کسی کو ترقی ملتی ہے, کوئی نوکری ملتی ہے, تو بہت سارے لوگ خوش ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جلتے بھی ہیں نا. سو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب سے چند ماہ پہلے تک ہمارے ہاں جو اپوزیشن کا ایک موڈ تھا, جس طرح سے انہوں نے ٹارگٹ کیا آرمی کو, آرمی چیف کو, پوری ایک کیمپین چلی سوشل میڈیا پہ, ریڈیکیول کیا گیا, ڈیفیم کیا گیا, وہ باتیں ہوئیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. حالانکہ ہمارے پاس ایک سے ایک ظالم ڈکٹیٹر گزر گئے ہیں, لیکن ہم نے وہ نہیں دیکھی پہلے جو ہم نے اس دفعہ دیکھی. وہ ایک موڈ تھا. اس کے بعد یہ بھارت پاکستان کا پورا مسئلہ آتا ہے, جس میں ہماری پرفارمنس سامنے آتی ہے. ایک جنرل فیلنگ ہے کہ ہمارے مسلح افواج نے اپنا وہ رول پلے کیا جو ان کا کام بنتا ہے, جو ان کی ذمہ داری ہے, انہوں نے قربانی بھی دی. تو ایک سینٹیمنٹ کافی چینج ہوا, جس کے بعد سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری سویلین گورنمنٹ, ہماری آرمڈ فورسز جو کہ ایک پیج پہ ہیں, چل رہے ہیں, وہ اس الائنس کو اور پکا کریں. اور اس میں جو اپوزیشن اگر کہیں پہ کچھ کرنا چاہتے تھی تو فی الحال ان کو اور آپ نے کونے پہ ڈال دیا. سوشل میڈیا پہ جیسے ہر طرح کی بات چلتی ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ جو جلنے والے ہیں وہ اپنی بات کر رہے تھے, لیکن دوسری سائڈ پہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم جتنے اتار چڑھاؤ سے ہوتے آئے ہیں, سول ملٹری دیکھتے آئے ہیں, ایک کہیں پہ شاید تھوڑی سی نائیو آپ کہہ لیں, ایک آپٹیمزم ہے کہ شاید اس سے یہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے یہ اور سٹیبل ہو جائے. شاید یہ جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کے اقتدار کو بھی شاید طول ملے, وہ اسٹیبلٹی آ جائے کہ یہ اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ ختم ہو جائے. لیکن آخری بات میں صرف کہوں گا کہ جس وقت عمران خان صاحب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے تھے, شاید اس وقت انہیں بھی یہی خیال تھا کہ میں محفوظ ہوں. لیکن اس کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو باجوہ صاحب کا پہلا دور تھا 3 سال وہ الگ تھا, جو سیکنڈ دور تھا وہ بالکل الگ تھا. تو اپنے جگہ پہ یہ بات صحیح ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کمانڈرز نے, سولجرز نے قربانیاں دی ہیں, اچھی پرفارمنس دی ہے, تو ان کو آپ کو سراہنا چاہیے. اور اس میں تو بھی دیکھنا چاہوں گا, اب یہ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ایئر فورس they really deserve and they are often ان کو شاید اتنا کریڈٹ نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے. ہم دیکھنا چاہیں گے بہت کریڈٹ ان کو بھی ملنا چاہیے, بہت کریڈٹ ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کی بات میں, اور اب ایک 4 اسٹار جنرل کی سیٹ بھی خالی ہو گئی ان کی ایلیویشن سے, تو اب دیکھنا یہ کہ وہاں کوئی آتا ہے یا کیا ہوتا ہے. ہاں, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ ایک سیریمونیل رول کو آپ ایک آپریشنل رول میں تبدیل کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ ایک سوال ہے. آپ نے جو ابھی بات کی نا اپوزیشن وغیرہ وغیرہ, تو ایک ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا نجم سیٹھی صاحب نے کچھ کہا تھا, وہ یہ مطلب اس کا نچوڑ یہ ہے کہ کوئی باتیں ہو رہی ہیں, پیچھے کچھ پک رہا ہے, مطلب بیسیکلی کہ عمران خان صاحب کو بریفنگ کوئی دی ہے کہ اگر آپ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اچھا, اب یہ مجھے پتا ہے 1000 بار یہ بات ہوئی ہے, کچھ لوگ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, کچھ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں. تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار مطلب ہم اور بھی قریب ہو جاتے ہیں, تاکہ کوئی بیچ میں ہمارے بیچ میں کوئی دنیا پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے, ہم مطلب 1 سینٹی میٹر کی دوری بھی نہ, ہم شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں. تو یہ اٹس اے پاسبلٹی. تو اٹ از اے پاسبلٹی. لیکن
ہو سکتا ہے اس کی بالکل پولیٹیکل مہارت، ہو سکتا ہے نہ ہو، دس از آل پیورلی ہو سکتا ہے کہ ملٹری اینڈ ڈیفینس، ہو سکتا ہے میں بھی ٹیٹے کر رہے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا، یہ تو آنے والا اگلے جو 48 گھنٹے ہیں نا وہ بہت اہم، انتہائی اہم ہے. تو چلیں ہمارے ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. ایوب خان صاحب کے بعد ایک ہمارے پاس ایک اور نئے فیلڈ مارشلز ہیں. سوری بولیں ہم نے کبھی اس ملک میں پریسیڈنٹڈ ٹائمز دیکھے ہیں؟ ان پریسیڈنٹڈ ٹائمز تو ہم بڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ادھر تو ایک میری پریسیڈنٹ، امید ہے کہ کسی دن میں کوئی پریسیڈنٹڈ ایک پریسیڈنٹ ہے. اوکے چلو ٹھیک ہے، چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک. مطلب سویلین حکومتیں کتنی ڈسمس ہوئی ہیں، یہ بھی تو یہ بھی تو فی الحال ہم لیں گے ایک بریک. واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کی. معاملہ ہے نور مقدم قتل کیس کا، اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ہم اس ملک میں رہ کے اور جتنی چیزوں سے ہم گزرے ہیں اور جتنے ہم نے کیسز دیکھے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ کبھی کسی دن کسی کو شاید انصاف بھی مل جائے، لیکن آج کچھ ایسا ہی ہوا ہے. 20 جولائی 2021 کو نور مقدم صاحبہ ظاہر جعفر کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں. اس کے ایک دن بعد اس کو حراست میں لیا جاتا ہے. اس کے ایک دن بعد اس کو آفیشیلی گرفتار کیا جاتا ہے. اس کے والدین بھی گرفتار ہوتے ہیں، گھریلو ملازمین، کچھ تھیراپی ورکس کے لوگ. کیس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو دوبارہ دہرائیں گے نہیں کیونکہ آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. اور پھر یہ کیس شروع ہوتا ہے اور ایک کافی لمبے عرصے تک یہ کیس چلتا رہتا ہے. بڑی کوششیں کی گئیں ظاہر کے ڈیفنس اٹرنیز، ان کے وکلا کی طرف سے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، ڈیریل کیا جائے، اور کئی کوششیں کی گئی قاتل ظاہر جعفر کی طرف سے بھی. اور جب ہمیں پتہ لگا کہ یہ نہ صرف ایک مجرم ہے، نہ صرف ایک قاتل ہے، بلکہ ایک اداکار بھی ہیں. اکثر آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کبھی اسٹریچر پر آ جاتے تھے کہ میرے پہ اتنا ظلم ہوا ہے، میرے سے چلا نہیں جا رہا. کبھی وہ ویل چیئر پر آ کر ایک سائیکو پیشنٹ کی بھی ایکٹنگ کرتے تھے. اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، اپیلز کا سلسلہ چلتا رہا، اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ یار انصاف نہیں ملے گا. میرے تو جتنے لوگوں کے ساتھ بات ہوتی تھی 90% یہی کہتے تھے کہ نہیں ہوگا. حالانکہ سارے ثبوت، ڈی این اے، قتل کے آلات، سی سی ٹی وی کیمرے فوٹیج سب کچھ موجود تھی. لیکن آج 1430 دن بعد بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ دیا کہ ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار رہے گی. ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں نور مقدم صاحبہ کے والد شوکت مقدم صاحب. تھینک یو سو مچ شوکت صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. میری جتنی بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے جنہوں نے اس کیس کو فالو کیا ہے، جو مظاہروں میں بھی شامل ہوئے ہیں، جو کورٹ کیس میں بھی آپ کا ساتھ دے رہے تھے عدالت میں، اور وہ کہتے تھے کہ اکثر ہم امید ہار جاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیس کب تک چلے گا، پتہ نہیں انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن آپ ہمیشہ پر امید تھے، بلکہ آپ ان کو اشور کر رہے تھے کہ نہیں، کہ ایک دن آئے گا جس میں انصاف ہمیں ملے گا. اتنی اسٹرینتھ کہاں سے آئی شوکت صاحب؟ السلام علیکم جی. تھینک یو ویری مچ ڈان ٹی وی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی صحیح بات ہے. آپ یہ جو فرما رہے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات بہت ہوتی ہیں کہ بھئی کیس چلے گا، ہوگا، کچھ نتیجہ ملے گا نہیں ملے گا. تو یہ وجہ شاید ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے دیکھتے تھے کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن میں سالوں سال لگ جاتے تھے، تاریخیں نہیں ملتی تھی. ہمارے خود دوست کچھ بولتے تھے کہ 20 سال ہو گئے سپریم کورٹ کی ہماری تاریخ نہیں لگی. تو ظاہر بات ہے ان چیزوں سے لوگ دل برداشتہ ہوتے تھے اور پھر نا امیدی ہوتی تھی. لیکن میں جو ہے میں پر امید تھا اور میں نے کہا کہ میں ہار نہیں مانوں گا، اس لیے کہ شاید بات یہ ہے کہ ایک تو سب لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، پوری پاکستان کی بیٹیاں، مائیں، سارے میرے رشتہ دار، دوست، سارے جو ہے نا میرے ساتھ جو ہے نا سولیڈیرٹی میں کھڑے ہو گئے. تو اور مجھے ایسا لگا کہ ہر کوئی فیل کر رہا ہے کہ یہ ایسے نور مقدم کا کیس نہیں، یہ ان کی اپنی بیٹی کا کیس ہے. ہر کوئی یہ فیل کر رہا تھا. تو اس سے مجھے بہت تقویت ملی. اور حقیقت ہے میری بیٹی جو تھی اس کی جو ہے اس کی اتنی کوالٹیز تھی، تو وہ میں نے میرے دل میں اس کی جو کوالٹیز تھی
उसकी वजह से मुझे बहुत तक़वियत मिलती थी और मुझे बहुत ये होता था कि ज़रूर मुझे जो है इसमें कामयाबी होगी। और अल्लाह ताला जो है उस पर मुझे बहुत यकीन था। अल्लाह ताला से हमारे सब लोगों ने, आप लोगों सब ने, भाई बहनों ने, सब ने, दोस्तों ने, सब ने, पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी वर्ल्ड वाइड जहाँ मुल्कों में रहे हैं, पोस्टिंग हमारी रही है, और जहाँ हम नहीं भी रहे हैं वहाँ भी लोगों ने हमारे लिए दुआएं की हैं, विजिल्स की हैं। तो ऑल दीज थिंग्स दे गेव मी लॉट ऑफ करेज। और मैं अल्लाह के ज़ात पे बहुत मैंने भरोसा रखा। और मेरी बेटी की क्वालिटीज़ बहुत थी, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती थी। तो था बहुत मुश्किल मरहला, लेकिन आप सबने ताउन किया। मीडिया का जो है, मीडिया ने स्पेशली बहुत ताउन किया। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया ने बहुत ताउन किया। जिसकी मुकद्दम वजह से साहब, हमने काफ़ी सारे देखे हैं हाई प्रोफाइल केसेस इस मुल्क में जो चलते हैं और फिर फैमिलीज़ पे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, आगे जाके कोई मुकमुका करना पड़ता है। आपके इस केस में आपने ये एक्सपीरियंस किया? हाँ, प्रेशर तो नहीं मैंने ऐसा सच किसी ने, लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू ऐसे अगर मुझे कुछ फील हुआ कि लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की और मिलने की कोशिश की, लेकिन मैंने बहुत मैसेज उनको लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया और बहुत साफ मैसेज दे दिया तो थर्ड पार्टी के थ्रू या जो कुछ या मीडिया के थ्रू, कि मैं किसी सूरत में समझौते नहीं करूंगा और किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो ये बड़ा क्लियर मैंने हर एक को मैसेज दे दिया था। तो इसलिए मैं बड़ा क्लियर था अपने माइंड में कि ये जो है केस इस तरह मैं नहीं किसी सूरत में छोड़ूंगा नहीं। अच्छा शौकत साहब, जैसे आपने कहा कि मतलब बहुत लोग हैं और मैं गवाही दे सकता हूँ इस बात की, जिन्होंने आपकी बेटी को अपनी बेटी समझा, अपनी बहन समझी, या लेकिन इस तरह के भी आपको तो अच्छी तरह से पता है हज़ारों केसेस होते हैं पाकिस्तान में। बच्चियां कत्ल होती हैं, अक्सर तो हमें उनका नाम भी नहीं पता होता। FIR दर्ज होती है, नहीं होती, अदालत तक बात पहुंचती है, नहीं पहुंचती, उनमें इतनी हिम्मत या इतने वसाइल नहीं होते कि वो सालों साल एक केस लड़ें, और वो फिर आखिरकार हिम्मत हार जाते हैं, दे गिव अप। तो ऐसे जो लोग हैं जो शायद ऐसे ही ट्रेजेडी से गुजरे हैं जिससे आप और आपकी फैमिली गुजरे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ऐसे हैं, बहुत सारे हैं। मैं समझता हूँ बेचारे या तो समझौता कर लेते हैं या फिर जो है हिम्मत हार जाते हैं। मैं भी शायद हिम्मत हार जाता, पता नहीं। तो लेकिन जो मैंने वजूहात बताई कि मुझे अपनी बेटी के ऊपर बहुत एतमाद था, उसके कैरेक्टर पर बहुत एतमाद था मुझे, उसके जो है लोगों को हेल्प, लोगों को जो मुझे सपोर्ट किया लोगों ने। तो लोग ऐसे जो बेचारे नहीं करते हैं, कुछ तो लोग घबराते हैं कि भाई FIR नहीं कटाते हैं, बदनामी होगी। ये भी है हमारे माशरे में, खातून जो है उसके लिए ये लोग कहते हैं भाई खामोशी कर लो, मत बताओ किसी को, लड़की है, उसकी इज्जत की बात है, तो FIR नहीं कटाओ। बहुत सारे केसेस ऐसे FIR ही नहीं कटती है। तो फिर या कुछ लोग ऐसे हैं जो एक स्टेज फिर वो जो है दूसरे स्टेज में जाने के लिए, जाहिर बात है तवील अरसा होता है, कचहरियों के चक्कर काटना और वहाँ जाके बैठना और जाकर के वेट करना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत कठिन प्रोसेस होता है। तो अगर अकेला आदमी हो या उसके एक आध दोस्त हो, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सपोर्ट बहुत था। मेरे सब जो है भाई बहन मेरे साथ थे, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरे दोस्त, नूर की सहेलियां इतनी सब सारे साथ थी। तो ये जो है, और लॉयर मेरे अच्छे थे, शाखावर साहब और ये निसार और बाबर साहब, ये शाखावर साहब के जो सारे एसोसिएट थे। और पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया, वरना जो है अगर पुलिस जो है प्रोफेशनली काम नहीं करती फिर वो भी लोग शायद घबरा जाते हैं, लेकिन हम पुलिस ने बहुत साइंटिफिकली काम किया। शौकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शौकत साहब। तो एक ब्रेक लें, हाँ, इसके बाद थोड़ा सा और बात करते हैं नूर मुकद्दम केस पे।
جسٹس فار نور ایک ہیش ٹیگ سے شروع ہوا اور اب حقیقت میں تبدیل ہو گیا ہے. اور ابھی ہماری بات ہو رہی تھی شوکت مقدم صاحب سے, اور ان کا کہنا تھا کہ ان کو جس چیز سے کچھ سپورٹ ملی یا اسٹرینتھ ملی وہ تھا پاکستان کی سول سوسائٹی کا کردار. اس میں سوشل میڈیا بھی ہے, اس میں مین اسٹریم میڈیا بھی شامل ہے, اور بالخصوص اس میں وہ ایکٹیوسٹس اور وہ سول سوسائٹی کے ممبر شامل ہیں جنہوں نے ہر مظاہرے میں شرکت کی اور جنہوں نے شاید ایک کورٹ کیس کو بھی مس نہیں کیا. اور ان میں شامل ہیں ہماری دوست سرکردہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ طاہرہ عبداللہ صاحبہ. طاہرہ جی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. 1400 دن 1430 days passed since نور مقدم's murder. آپ نے تقریباً ہر میرا خیال ہے کہ کورٹ کیس کو اٹینڈ کیا ہوگا. آپ نے وہاں پر کیا دیکھا؟ ہم نے سول سوسائٹی کے کردار کی پہ تو بات ہم کر ہی رہے ہیں, لیکن دوسری جانب سے جو کردار کشی کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں, جو کورٹ میں جو لائرز کا ایٹیٹیوڈ تھا, آپ اسے کیسے دیکھ رہی ہیں؟ السلام علیکم. تینوں کامریڈز کو بہت بہت مبارکباد. پورے پاکستان کو مبارکباد, پاکستان کی عورتوں اور بیٹیوں کو مبارکباد, شاہ خاور اور ان کی ٹیم کو مبارکباد, اور سب سے بڑھ کر شوکت مقدم صاحب اور ان کی فیملی کو تہہ دل سے صرف مبارکباد ہی نہیں بلکہ اظہار یکجہتی بھی. میں سمجھتی ہوں آپ کا سوال بہت اہم ہے کورو صاحب, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ 4 برس بعد ایک کلوزر, ایک تمام ہونے کا ایک احساس میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا نہیں دیکھتے رہے, گلاس کو خالی بلکہ آدھا بھی نہیں, تقریباً پورا کا پورا خالی دیکھتے رہے. اور ہم میں سے بہت کم لوگ تھے. میرا ایک پیٹ فریز ہوا کرتا تھا جب لوگ کہتے تھے اس کو تو امریکن ایمبیسی جہاز میں بٹھا کر امریکہ لے گئی ہے فلان. اس طرح کی ایک گمراہ کن اور منفی ایک رویہ رجحان رکھتے ہوئے, منفی سوچ اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہوئے لوگ کی کمی نہیں تھی. the naysayers, تو انہوں نے اتنا زیادہ ہمیں ڈسکریج اور ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی. ایک واحد شوکت مقدم صاحب تھے جو کہ ایک چٹان کی طرح کھڑے ہوئے تھے, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور ہر دفعہ جب تقریر کرنی ہوتی تھی یا کوئی بیان دینا ہوتا تھا یا کوئی کامنٹ یا ریمارک پاس کرنا ہوتا تھا, تو میرا ایک پیٹ فریز تھا کہ دیکھیے ابھی تک, پلیز نوٹ کیجیے گا میرے الفاظ, ابھی تک پر ذرا خاص توجہ دیجیے گا, ابھی تک پاکستان کی ریاست ایک بنانا ریپبلک نہیں بنی. امید قائم رکھیے, ہم ابھی تک بنانا ریپبلک نہیں ہیں. آج یہ ثابت ہو گیا, وی آر ناٹ یٹ اے بنانا ریپبلک. میں یٹ تھوڑا سا سینیکل ہو کے بول رہی ہوں, وی آر ناٹ اے بنانا ریپبلک, فل اسٹاپ. تو اس لیے مبارکبادی کا بھی دن ہے. جو آپ نے سوال پوچھا وہ ایک بہت ہی کڑوا سچ ہے, ایک افسوسناک پہلو ہے اس تمام. آج اچھی خبر کا دن ہے, مبارکبادی کا دن ہے. میں نہیں چاہتی کہ میں سما خراشی کروں, لیکن ہم ایک پدرسری نظام میں رہتے ہیں, اور پہلے ہم صرف پدرسری نظام میں رہتے تھے, پھر ہم ایک شوونسٹ نظام, معاف کیجیے گا انگریزی بیچ میں داخل ہو جاتی ہے, کیا کروں, پھر ہم ایک شوونسٹ نظام میں رہنے لگے. پھر ہم نے تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہا کہ اب تو معلوم ہوتا ہے ہم ایک سیکسسٹ نظام میں رہ رہے ہیں. معاف کیجیے گا 2025 میں کہنے پر مجبور ہوں, دل پر ہاتھ رکھ کر اور پتھر باندھ کر, کہ ہم اب ایک مسوجنسٹ ماحول میں رہتے ہیں, جس کا اردو میں ترجمہ ہے عورت سے نفرت بھرا ایک ماحول, جس میں, اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ اگر نور قتل ہو گئی ہوتی, صرف قتل ہو گئی ہوتی, تو میں سمجھتی ہوں ہم روتے دھوتے چیختے پکارتے مظاہرے کرتے, کورٹ کیس تمام سماعتوں میں حاضر ہوتے. لیکن وہ جو ایک دہشت طاری ہوئی ہے, جس طریقہ کار جو اختیار کیا گیا, جس درندگی کے ساتھ, جو بے ایمانہ طریقہ, جو بروٹیلٹی اور جو ٹارچر اور جو
اس کے اس قتل کے ارد گرد جو سرکمسٹانسز ہیں آپ تینوں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم میں سے جو لوگ عدالتوں میں بیٹھے ہیں, چاہے ٹرائل کورٹ, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز یا ہائی کورٹ 1, ہائی کورٹ 2 اور اب سپریم کورٹ میں, اور جس طرح چٹخارے لے لے کے, جس طرح مزے لے لے کے ڈیفنس ٹیم نے جس طرح کی چیزیں پڑھ پڑھ کے سنائی, اور لگتا تھا کہ کچھ خدا جانے کوئی ان کے کوئی دل کے اندر کی کوئی نفرتیں کٹ کٹ کر باہر نکل کر آ رہی ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس مشکل سے ہم جیسے لوگ بیٹھے ہیں کورٹ کے اندر. وہاں بیٹھنا ہی بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو میں حیران ہوتی تھی. ایک وقت ایسا آیا کہ بیگم مقدم کو ہم لوگ باہر لے گئے کیونکہ ان سے نہیں برداشت ہوتا تھا اینی لانگر جس طرح کا ایک کرولٹی ڈیفنس ٹیم ہمارے ساتھ کرتی تھی. اور شوکت صاحب پہ لاکھوں سلام, ان کو میں کھڑے ہو کے سلام کرتی ہوں, ہاتھ دل پہ رکھ کے سلام کرتی ہوں کہ کس طرح انہوں نے پتھر دل بنا کر اپنے آپ کو یہ سب کچھ برداشت کیا. لیکن سوچنا پڑے گا کسی دن یہ بات, اس پہ بھی آپ ایک پروگرام رکھیے اور سائیکالوجسٹ سائیکیٹرکس کو لے کر آئیں, کچھ جینڈر ایکسپرٹس کو لے کر آئیں, مردوں کو لے کر آئیں کہ یہ کیسی ٹاکسک میسکولینٹی ہے جو کہ ایک شخص بے ایمانہ طور پر قتل کر رہا ہے, ریپ کر رہا ہے, ٹارچر کر رہا ہے, اور جس طرح کی ڈیٹیلز نکل کر آئی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ 4-5 دن میں کیا کیا کچھ نہیں نکل کر آیا. اور ہم نے دل پر پتھر رکھ کے برداشت کر کے سنتے رہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر لائرز, اگر وکیل اس طرح کا ایک رویہ دکھا رہے ہیں تو بلا خوف کنٹمپٹ آف کورٹ میں جائے بغیر میں آپ تینوں کی وساطت سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. سادہ سا سوال ہے, بیوقوفانہ سوال ہے. Why did you allow the defense legal team to go down that route? Why did you not stop them the first minute they went going down this route? جی بالکل, آپ بالکل آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کورٹ کے پورے پروسیس کے دوران کیا کیا باتیں سننی پڑتی ہیں, کیا ہمارے کورٹ روم میں مساجنی ہوتی ہے. اور آپ کا سوال بھی صحیح ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ کیا اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے, اس کے ابیوز کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ اپنی اسٹوری یہ شیئر کرنے کے لیے. کچھ مجھے پتہ ہے سوال کیا پوچھے گئے تھے اور مجھے پتہ ہے کہ کیا کامنٹس پوچھے گئے, کیا کامنٹس دیے گئے ہیں, اور قسم سے میں یہاں پر ریپیٹ بھی نہیں. یہ ہماری ایوری ڈے ریالٹی ہے. یہ تو ہائی پروفائل کیس ہے. ہمارے کورٹ رومز میں جب بھی خواتین جاتی ہیں تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ایک مشہور انقلابی یوٹیوبر نے بھی پورا اپنا حصہ اس میں. وہ ایک دفعہ تو فزیکل موت مرتی ہیں, پھر عدالت میں روزانہ مرتی ہیں. جی جی. تو چلیں ہم اس موضوع کو یہاں چھوڑیں گے, ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو تقریباً اسی سے ہی سمجھیں کہ ایک جینڈر کی بات ہو رہی ہے. کم عمر بچیوں کی زبردستی شادیاں, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ملک میں 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادیوں کا معاملہ بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے. قانون سازی کرنے کی کوشش ہوئی, سندھ نے پہلے کر دی, لیکن ایک لمبے عرصے سے اسلام آباد میں یہ قانون نافذ نہیں ہو پا رہا تھا. بارہا سینٹ میں, قومی اسمبلی میں قانون سازی کرنے کی کوشش کی, لیکن کسی نہ کسی نے اعتراض کیا, معاملہ لٹک گیا. 2019 میں بھی یہ کوشش ہوئی تھی لیکن اس وقت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی. اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں قانون پاس ہوا ہے. قومی اسمبلی نے جمعے کو پاس کیا اور پھر سینٹ نے گزشتہ روز اس کو پاس کیا, لیکن پاس کرنے میں بھی مشکلات آئیں. گرما گرم بحث ہوئی. ہمارے کچھ الیکٹڈ ممبرز ہیں جن کا بیشتر تعلق ہوتا ہے مذہبی جماعتوں سے, جنہوں نے اس کو اپوز کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے منافی ہے, لیکن ہماری جو خواتین سینیٹرز ہیں, چاہے وہ شرمیلا فاروقی ہوں, کبھی وہ شیریں مزاری صاحبہ بھی تھیں, سحر کامران ہیں, شری رحمان ہیں, بار بار انہوں نے کوشش کر کے کئی سالوں کی جد و جہد کے بعد بالآخر اسے پاس کرا لیا. سینٹ میں اس حوالے سے کیا بحث ہوئی, پہلے سن لیتے ہیں شری رحمان اور اس کی مخالفت کرنے والوں نے کیا کہا. اس کا مذہب سے کوئی حوالہ نہیں ہے اور یہ صرف بچیوں کے خلاف جو مظالم ہوتے ہیں, بلوغت سے پہلے ان کی زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں, اس کے خلاف ہے.
سندھ پاکستان میں سندھ میں پہلے ہی بنا ہوا ہے، یعنی کہ آپ 18 سال کی عمر سے پہلے نہیں شادیاں کر سکتے. وہ دم توڑتی ہیں زچگی میں بچے پیدا کراتے کراتے. ہماری روایات کے بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے، ہمارے ملک کا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے. ایک اسلامی معاشرے میں اگر ہم والدین سے ایک حق لیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لہٰذا ہم تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیجا جائے. ہم ویسٹرن سوسائٹی کے وہ نہیں ہے کہ ویسٹرن جو آپ کو کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ادھر ہم امپلیمنٹ. جس طرح مولانا طاہر رحمان صاحب نے بات کی ہے، بالکل صحیح بات کی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ بل دیکھنا چاہیے اور وہاں سے پاس ہو کے آنا چاہیے. سماجی معاملات پہ جب بھی ہمارے ہاں قانون سازی کے حوالے سے ریفارم کی بات آتی ہے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دوسرے ملکوں سے ہم آنگ ہونا چاہتے ہیں، تو یہ آرگیومنٹ سامنے آتی ہے کہ یہ فلانی چیز جو ہے یہ اسلام کے منافی ہے. یہ آرگیومنٹس آپ نے سنی، لیکن اس میں صرف ہماری مذہبی پارٹیاں نہیں تھیں. ایمل ولی خان صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کسی زمانے میں ایک سیکولر لبرل پارٹی سمجھی جاتی تھی، سنیے انہوں نے کیا کہا. مثال سر، ایک والد ہے، سیریس ہے اور اتنا سیریس ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے اور اس کے خواہش ارمان ہے میری بیٹی ہے 15 سال کی 16 سال کی، میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کا کون کرے گا، تو میں اپنی زندگی میں ہی اپنی اس بیٹی کی شادی کرا لوں. وہ بھی راضی ہے، اس کی ماں بھی راضی ہے، لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے، نکاح والا بھی راضی ہے، لیکن پاکستان قانون کہہ رہے کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں. سوری ٹو سے سر، ہمیں ویسٹرن ورلڈ کو فالو نہیں کرنا چاہیے. ہمارا اپنا مذہب ہے اور جو بہت لبرل مذہب ہے الحمدللہ. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ ہمارے مذہب ویسٹرن ممالک کو فالو نہیں کرنا چاہیے اور یہ ہمارے مذہب جو ہے یہ بھی لبرل مذہب ہے. اچھا، ہمارے ہاں بہت سارے ملک ایسے ہیں مسلم ممالک جہاں پر بھی یہ 18 سال کی قدغن ہے، اس سے نیچے آپ بچے سمجھے جاتے ہیں. اس حوالے سے اسی سینٹ میں خلیل طاہر سندھو صاحب نے ایک حوالہ دیا. سوائے پاکستان کے کوئی ایک ملک یہ اسلامی بتا دیں جہاں پہ بچے کی عمر کی شادی کی جو عمر ہے 18 سال سے کم ہو. کوئی ایک ملک بتا دیں. ایون ایجپٹ میں 21 سال ہے لڑکی کی عمر سر. 18 سال کی جو بچی ہے اس سے کم وہ اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتی، اس کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بن سکتا سر. تو شادی جیسا بندھن اتنا بڑا بندھن ہم اس کو کر دیں بغیر کسی بات کے، بغیر پوچھے. تو فی الحال قانون پاس ہو گیا ہے، اسلام آباد میں سمجھیں کہ یہ لاگو ہو جائے گا. سندھ میں پہلے سے ہی ہے، قانون تو ہو جائے گا، پتہ نہیں عمل ہوتے ہوتے کتنا ٹائم لگے گا. وہ ایک الگ بات ہے. یہ جو بھی بات کر رہے ہیں نا بار بار ویسٹرن مزاج، ویسٹرن لاز، ویسٹرن موریلٹی، تو یہ ایسا بھی نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے، چھوٹی سی. کچھ مسلم میجورٹی ممالک کی، جو آخری صاحب تھے ان کا نام مجھے خلیل طاہر صاحب 100% وہ بھی درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ملک میں یہ قانون ہے. مصر، سعودی عرب، عمان میں آپ 18 سال، سعودی عرب میں بھی حال میں ہی قانون تبدیل ہوا ہے، آپ 18 سال کی عمر سے کم میں آپ کسی بھی کنڈیشنز پر آپ شادی نہیں کر سکتے. لڑکا اور لڑکی دونوں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اب اس میں نا کچھ پھر شرائط و ضوابط اس میں لاگو ہونے لگ جاتے ہیں کہ جیسے کہ جبوتی ہو گیا، یا آپ کا انڈونیشیا ہو گیا، یا آپ کا قزاقستان ہو گیا. میں صرف 3 مثالیں دے رہا ہوں، پوری لسٹ میں آپ کو نہیں سنا سکتا. اس میں بھی 18 ہے یا 19 ہے، لیکن اگر والدین کی رضامندی ہو ان سرٹن اسپیشل کنڈیشنز، یا پھر کورٹ کے پاس آپ جائیں اور کورٹ آپ کو پرمیشن دے تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہے کہ کتنی بار ایسا ایکچولی ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. اگین جیسے آپ نے بات کی کہ قانون تو بن جاتا ہے، اس پر عمل درآمد ہوتی ہے یا نہیں. پھر ظاہر ہے کہ کچھ ایسے ممالک ہیں جیسے کہ سوڈان، جیسے کہ صومالیہ، جیسے کہ شام، جس میں خانہ جنگی چل رہی تھی، ایک اسٹیٹ ایز سچ تھی نہیں، تو وہاں تو پھر کچھ بھی چل جاتا ہے. یہاں پہ اسٹیٹ ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ ہم کیا بات کریں؟ تو وہاں پہ تو آپ سوچ سکتے ہیں. بائی اینڈ لارج 18 اینڈ ابو ہے. جی، ہم جو بار بار آرگیومنٹ سنتے ہیں ہمارے مذہبی حلقوں کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلینک چیک چاہیے. وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی کہ اسلام میں یہ ہے اور بلوغت کے بعد آپ کرنے دیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی اسلام میں کہاں ہے، تو کوئی جواب نہیں ہوتا، اور اس میں آ کے پھر آپ اس کو فقہی مسئلہ بنا دیتے ہیں. حالانکہ بار بار ہم نے دیکھا ہے، یہ ابھی انہوں نے اسپیچز میں یہ بھی کہا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے ہاں کتنی بچیاں ہیں کم عمر میں شادی کی وجہ سے
ڈیلیوری کے دوران ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, سٹنٹنگ ہو جاتی ہے, فسٹولاز ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ ڈاکیومنٹریز ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہ MSF نہیں ہے, ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز, میڈیسن سانس فرنٹیئرز, ان کے ساتھ ایک ریسرچ پیپر پہ ہم نے کام کیا تھا ڈان اخبار کے لیے, اور بلوچستان پر وہ فوکس تھا. نمبر 1 کاز سارا چائلڈ میرجز تھا, کیونکہ مطلب اب پیوبرٹی تو ایک گیج ہے نا آپ کی, اور وہ بھی الگ الگ ہے, وہ بھی الگ الگ کلچر, بایولوجی, انوائرمنٹ, کہیں 12 سال ہے, کہیں 13 سال ہے, کہیں 14 سال ہے. تو اچھا اب صرف یہ ہے کہ لا پاس ہو گیا, میرے خیال سے تو بہت دیر سے ہوا ہے, لیکن چلیں یہ ہو گیا ہے. اب یہ جو بات ہے کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں جانا چاہیے. ہم مطلب مجھے وصف صاحب آپ نے سٹوری شیئر کی تھی 2019 میں یہ اسمبلی سے پاس ہوا تھا, کتنے سال ہو گئے, 5-6 سال ہو گئے. ہم گھوم پھر کے اسی چوراہے پہ واپس آ جاتے ہیں, کیونکہ ہم اصلاح نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں, اچھا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں شاید فیملیز میں یہ رواج رہا ہو. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سینیٹر صاحبان, ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں یہ پریکٹسز ہوں, لیکن اب وہ ماضی کا حصہ ہے. ہمیں اگر بہتری لانی ہے تو کہنا پڑے گا کہ بھائی میری فیملی میں میری بہن جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے, میں نہیں کرنے دوں گا اس کی شادی. کسی اس طرح سے آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی, اور اگر قانون آپ کے سائڈ پر ہے تو شاید آہستہ آہستہ رویے تبدیل ہوں, لیکن اٹس اے لانگ جرنی. 18 سال کی عمر تک شاید وہ BA بھی کر لے, شاید پڑھائی پوری کر لے, تھوڑا سا اس کو شعور آ جائے, وہ بہتر ماں بن سکے. تو یہ ہے قضیہ اس کا. بہرحال امید کر سکتے ہیں کہ اب اسلام آباد میں بھی قانون لاگو ہو جائے گا. ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا, ہمیں یہاں پہ اجازت دیں, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.